میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 20ویں پارے کے 6 رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ القصص کا 3 رکوع ہوگا۔ مجموعی طور پر 20ویں پارے کا 6 اور انفرادی طور پر سورہ القصص کا 3 رکوع، آیت کا نمبر شمار ہے 22۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا جہنم واصل ہونا اور اس کا مر جانا، اور اس کے بعد کے حالات و واقعات کا آپ کے مخالف ہو جانا، پھر آپ کو خبر ملنا کہ آپ کو فرعونی فوج تلاش کر رہی ہے، اور آپ کا حفظ ما تقدم کے طور پر مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہونا، یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پھر تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ کیا گیا۔ آپ کا تذکرہ مکمل قرآن کریم میں 37 مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 37 مرتبہ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ فرمایا، آپ کے حالات و واقعات کو، آپ کے معجزات کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی حکمت بھی مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہود اور نصارہ پر حجت اتمام کرنے کے لیے، کیونکہ عیسائی اور یہودی مشترکہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی خبریں جو بالکل صادق تھیں، یہ ان لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں، اتنی صادق اور اتنی صحیح خبریں ہمیں کیسے دے رہے ہیں، تو یقیناً اس کا ذریعہ وحی الہی ہی ہوگا، تو گویا یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ بہرحال ہم واقعے کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو آپ کے سامنے 3 راستے تھے۔ اب آپ کے لیے مقام غور فکر تھا کہ مجھے کس راستے پر جانا ہے، کیونکہ آپ مدین کے راستے سے آگاہ نہیں تھے۔ صاحب تاریخ دمشق یعنی علامہ ابن عساکر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مبعوث فرمایا جس نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ مدین کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ مدین کا راستہ جو ہے یہ مصر سے 8 دن کی مسافت پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 8 دنوں میں جو سفر طے کیا، اس میں آپ کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ بقول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے راستے کا جو سفر طے کیا وہ درختوں کے پتے کھا کر اور اسی طرح کی کچھ اشیاء خوردنوش کھا کر آپ نے سفر طے کیا۔ آپ کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو کافی کمزوری لاحق ہو گئی، کیونکہ 8 دن تک آپ نے باقاعدہ طور پر کھانا تناول نہیں فرمایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر شروع ہوا، اور مدین میں آپ جب پہنچے تو مدین میں آپ نے داخل ہوتے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کنواں پایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔
جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے دوسری طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سارے چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرے رب، میں اس خیر کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مشہور و معروف نبی حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ہے، لیکن ہم جمہور مفسرین اور صحابہ اور تابعین کی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مشہور و معروف نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، جن کی 2 بیٹیاں اس کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے منتظر تھیں جہاں پر لوگوں کا ایک ازدحام تھا، اور اس کنویں سے جو پانی نکالنے کے لیے ڈول استعمال کیا جاتا تھا، برتن استعمال کیا جاتا تھا، اسے لگ بھگ 40 لوگ اپنے زور کے ساتھ باہر کھینچتے اور جانوروں کو پانی پلاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے سوال کیا کہ تم ایک طرف ہو کر اپنے جانوروں کو پانی پلا کیوں نہیں رہی، تم ایک طرف ہو کر کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ تو خواتین نے عذر ظاہر کیا کہ اصل میں یہ اتنا بھاری ڈھول ہے کہ ہم اسے تنے تنہا نہیں کھینچ سکتی، جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو آخر میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والد ایک بوڑھے شخص ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ تو یہ جو افراد ہیں یہ مرد حضرات مل کر اس ڈول کو کھینچتے ہیں، اور ان کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ازدحام میں داخل ہو کر اس ڈول کو اکیلے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ مفسرین کرام نے انبیاء علیہ السلام کی طاقت کے حوالے سے بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا اس ڈول کو کھینچ کر باہر نکالا، جسے 40 لوگ کھینچ کر باہر نکالا کرتے تھے۔ لوگ آپ کی قوت اور طاقت دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے۔ بہرحال ان دونوں لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس نکالے گئے ڈول سے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے گھر بر وقت روانہ ہو گئیں۔ تو ان کے بوڑھے جو والد ہیں، اب انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کیا گفتگو کی، اس حوالے سے ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ خواتین کے گھر جلدی پہنچنے پر والد کا پہلا سوال یہ تھا کہ آج تم گھر جلدی لوٹ کر کیوں آئی ہو؟ تو خواتین کا جواب تھا کہ ایک طاقتور اور امین شخص نے ہماری معاونت کی اور تنے تنہا اس پانی کے ڈول کو اس کنویں سے باہر نکالا جو 40 لوگوں کا کام تھا، اور وہ انتہائی امین اور طاقتور شخص تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ، چھوٹی بیٹی کا نام لیہ مفسرین نے لکھا ہے اور بڑی بیٹی کا نام صفورہ کو بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بچی بلانے کے لیے آئی تو بڑی با حیا خاتون تھی، اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حیا کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا الاستحیاء، کہ وہ حیادار خاتون وہاں پر چلتی ہوئی پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کہ آپ کو میرے بابا بلاتے ہیں، آپ میرے ساتھ تشریف لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی با حیا نبی تھے، تو آپ نے اس خاتون کو اپنے آگے چلنے سے منع فرمایا۔
آپ نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور جس سمت میں مڑنا ہو اس سمت میں ایک کنکر پھینک دو تاکہ میں اس سمت مڑ جاؤں، تم میرے آگے مت چلو، یہ مناسب نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ خاتون پیچھے پیچھے چلتی رہی اور جس جس سمت اس نے لے کر جانا تھا آپ کو لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام واقعات حضرت شعیب علیہ السلام کو تفصیل سے بتائے کہ کیسے فرعون کو خواب آیا اور اس کے بعد فرعون نے مصر میں کس بربریت اور ظلم کی انتہا کر دی، اور اس کے بعد اپنے تمام واقعات اور ان دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کرنا، پھر فرعون کے محل میں 30 سال تک پرورش پانا، اور اس کے بعد اس قبطی کا واقعہ، اور اس کے بعد آپ کا مصر چھوڑ کر مدین میں پہنچنا، یہ تمام واقعات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفصیلاً حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دی کہ آپ مت ڈریے، کیونکہ آپ اب فرعون کی سلطنت میں نہیں ہیں، شہری مدین جو ہے یہ فرعون کی سلطنت کا حصہ نہیں تھا، اب آپ اس سے بہت دور تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ جو تسلی دی گئی، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ مت ڈریے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے، تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا پچھلے درس میں، یہ ایک طبعی خوف ہے، وقتی خوف ہے جو انبیاء علیہ السلام کو لاحق ہو جاتا ہے، لیکن یہ مخلوق سے خوف نہیں ہوتا، یہ خالق کی تدبیر سے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ہم پر مسلط نہ فرما دے، تو اصلاً یہ مخلوق سے نہیں خالق سے ہی خوف ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قالت احدہما یا ابت استعجر ان خیر من استعجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر آپ کا نکاح کروں کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کیجئے، پھر اگر 10 سال مکمل کر دیں تو وہ اضافہ آپ کی اپنی جانب سے ہوگا، اور میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے نیکوں میں سے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوی اور امین، ان 2 اوصاف کا تذکرہ ان کی بیٹیوں نے اپنے والد سے کیا، ایک یہ کہ آپ باحیا ہیں، دوسرا آپ کی طاقت کا مظاہرہ وہ دیکھ چکی تھی جو انہوں نے اپنے والد کو آ کر بتایا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے پاس 10 سال اور 8 سال رہنے کی تجویز پیش کی کہ آپ 8 سال میرے پاس رہیے، اور اگر 2 سال مزید بڑھا دیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ یہ جو 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا، صوفیہ اکرام اس سارے واقعے کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کلیم اللہ کو ایک تربیت کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے کہ ایک نبی کی تربیت فرما رہا ہے، اور جب 40 سال ہونے کو تھے تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اس کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہونے والی تھی، لہٰذا یہ جو 10 سال ہیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اصلاً آپ کی تربیت کے 10 سال ہیں۔ یہ ہے صوفیہ اکرام کا موقف۔ بہرحال علماء اکرام نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ 10 سال آپ نے ان کے پاس رہنے کی حامی بھری، اور اس شرط پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ جو ہے ان کے ساتھ نکاح کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی اعلان فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دوں گا۔ آگے کیا ہے قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے ہم دونوں اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، البتہ جب 8 یا 10 دونوں میں سے ایک مدت ملازمت پوری کر دوں
تو اس سے زیادہ مدت تک ملازمت کرنے کا مجھ سے کوئی زیادہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس معاہدے سے پھرنے کی کوئی راہ نہیں۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا۔ یہ امام خازن رحمۃ اللہ کی تفسیر جو ہے میں اس سے بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس عصا کو لے کر وہاں سے چلے تھے مدین سے، یہ وہی عصا ہے، وہی لاٹھی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس کے وارث ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ایسے تبرکات ہوں۔ وہ یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا بطور وراثت، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عصا لے کر حضرت سیدہ صفورہ سے آپ کا جب نکاح ہوا تو پھر آپ واپس مصر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو اگلے واقعات انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں ہم پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا رکوع جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا